الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء او کما قال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کو لکھنے والے پر اور سودی معاملے پر گواہ بننے والوں پر، اور آپ نے فرمایا وقالہم سواء، یہ سارے کے سارے اس میں برابر ہیں۔ اب سودی معاملہ، سود کا لینا دینا، کھانا کھلانا، لکھنا، گواہ بننا، یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اب اس میں ایک ہے سود کو لکھنے والا۔ محدثین فرماتے ہیں لکھنے والے کو لعنت میں اس لیے شامل کیا کہ وہ ناجائز کام میں مددگار بن رہا ہے۔ اب اس روایت سے تو واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو بھی سود کا معاملہ لکھا جائے، کسی اسٹامپ پیپر پر، کسی جگہ پر بھی لکھا جائے، تو اس لکھنے والے پر بھی لعنت، اور جو اس لکھائی پر گواہ بنے اس معاملے پر، ان پہ بھی لعنت فرمائی گئی۔ یعنی سود اتنی بری چیز ہے کہ ایسے لوگ جو اس کے اندر گواہ بنے ان پہ بھی لعنت ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر وہ سود نہیں کھائے گا تو سود کا بخار اور دھواں اس کو ضرور پہنچ جائے گا۔ بخار کا مطلب یہ ہے کہ سود کا اثر کہ اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ کہیں وہ سود کا وکیل بنے گا، کہیں کوئی آدمی گواہ اور وثیقہ نویس یہ ہوگا، یا ان کے درمیان پڑھ کر معاملہ طے کرانے والا بنے گا، یا سود خور آدمی کے ساتھ معاملہ کرے گا جس کی وجہ سے اس کا مال اس کے مال سے مل جائے گا۔ یعنی ایسا وقت آنا ہے کہ کوئی اس سے محفوظ نہیں ہوگا، اس سے بچ نہیں سکے گا، کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا یہ جانتے ہوئے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ اس بات کو بندہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے، فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے جو 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ بڑا ہے، زیادہ سخت ہے۔ اب دیکھیں، سود کے کھانے کو زنا سے زیادہ سخت محدثین فرماتے ہیں اس لیے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں بڑی سخت الفاظ ارشاد فرمائے قرآن مجید میں۔ فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی سود سے باز نہ آنے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جس کے خلاف اعلان جنگ ہو جائے تو اس کی بدبختی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ عام طور پر
اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کی پہچان مشکل ہے، جاہل لوگوں کی تو اکثریت اللہ معاف فرمائے اس کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ جو آدمی سود حرام ہے، نص قطعی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے، جو اس کو حلال سمجھے گا وہ تو ایمان سے نکل جائے گا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت خرید و فروخت جائز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال فرمایا، حرم الربا، اللہ نے سود کو تو اس کو تو واضح طور پہ حرام فرمایا۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو سود در سود، سود اور سود پہ سود، سود پہ سود، سود پہ سود کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ سود کا ادنا درجہ، کم سے کم درجہ، اس کا بھی بہت سخت گناہ ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں الربا 70 جزءا ایسرها ان ينکح الرجل امہ، کہ جو آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود کے 70 درجے ہیں، ایسرها ان ينکح الرجل امہ، کہ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ کوئی مسلمان اس بات کو، اس کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ غیر مسلموں میں کئی ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے اس فعل کو کرتے ہوئے کتنا برا سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو ایمان والا ہے، یہ تو مذہب اسلام قبول کر چکا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ مذہب اسلام ہے، یہ تو اسلام قبول کر چکا ہے۔ مسلمان تو یہ سوچ نہیں سکتا، یہ تصور میں نہیں لا سکتا کہ اپنی ماں سے وہ یہ کام کرے، لیکن کئی مسلمان ایسے ہیں جو سود کھا کے اس گناہ میں ملوث ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں، ان ينکح الرجل امہ، کوئی یہ سوچ سکتا ہے جو ماں سے نکاح کرے، یعنی ماں سے زنا کرے؟ سودی آدمی بظاہر یوں دیکھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، سود آ رہا ہے، اصل پیسے رکے ہوئے ہیں، سود پہ سود بڑھ رہا ہے، میرا مال بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ بڑھ نہیں رہا، وہ حقیقت میں خسارے میں جا رہا ہے، نقصان ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی، فرمایا کہ سود سے حاصل ہونے والے مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو لیکن اس کا انجام کمی ہے، یعنی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، علماء فرماتے ہیں جیسے نا کسی کے جسم پہ ورم آ جائے تو ورم آنے سے جسم سوج جاتا ہے، تو کوئی آدمی اس کو صحت نہیں سمجھتا کہ یہ آدمی موٹا ہو گیا، اس میں صحت مند ہو گیا ہے۔ یہ ہر بندہ سمجھتا ہے جو ورم آیا ہے یہ اس کے لیے نقصان ہے۔ جسم تو بظاہر بڑھ گیا، بظاہر زیادہ ہوا، پھول گیا، تو سودی آدمی بھی بظاہر یہ دیکھتا ہے میرا مال بڑھ رہا ہے، تو وہ جیسے ورم وہ نقصان دہ ہے، اس طرح یہ مال جو سود سے بڑھا یہ حقیقت میں خسارے کے اندر اس کا انسان کو ڈال رہا ہے۔ اور سود اس کا انجام، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بھی دکھایا گیا کہ سود جو کھاتے ہیں ان کا کیا انجام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے پیٹ، فرمایا کل بیوت فیہا الحیات، ان کے پیٹ ایسے تھے جن کے پیٹ ان کے گھروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو پھر ترا من خارج بطونہم، فرمایا جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اب کتنا ایک خوفناک منظر ہو کہ ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا ہو جیسے مکان گھر ہوتے ہیں جیسے، اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہوں، پھر باہر سے وہ نظر بھی آ رہے ہوں، تو یہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک گزار ایسی قوم پہ ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے تھے، پیٹوں کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
یعنی بظاہر تو وہ ان کو مال نظر آ رہا ہے کہ ہم مال کھا رہے ہیں، اب ان کے لیے کتنی سخت وعید کہ یہ ان کا انجام ہے۔ اب دنیا کے اندر بھی سود والا آدمی ذلیل و رسوا ہو کر رہتا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اس کو ترقی ملے گی، یہاں بھی اس کے لیے خسارہ ہے کہ بظاہر مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ خسارے کے اندر جا رہا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ ایک مال جس کو اللہ تعالیٰ، ایک ایسا مال جو حرام ہے، حرام میں کہاں برکت آ سکتی ہے، کہاں سکون انسان کو مل سکتا ہے۔ اس پہ آخر میں ایک بات عرض کروں، کئی ہمارے مسلمان ایسے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے بہت ہیں، کہ جن کی صرف یہ سوچ ہوتی ہے کہ بس پیسہ مال آئے، روپے بڑھیں، پیسہ آئے، جس طریقے سے بھی آئے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، جیسے لوٹ مار غصب کا ہو، جس طریقے کا بھی ہو، بس وہ آئے۔ یہ کئی مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ اب ایک آدمی، اللہ بچائے، سود کے طریقے سے مال لے کر کہاں تک، کب تک اس کو کھائے گا؟ کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ، یہ بندہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ کئی ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ایسی جگہوں پہ کام کرتے ہیں جو سراسر سود والے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ کام کر رہے ہو، جہاں جاب کرتے ہو، یہ سود والا کام ہے، یا جو خود کاروبار کر رہے ہو یہ سودی ہے، اس سے بچو، تو کئی ملازمت کرنے والے، جاب کرنے والے، یہ اپنے آپ کو کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں، ہم تو ایک کام اپنا کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے کام کی محنت کر کے اس پہ ہم تنخواہ لیتے ہیں، ہم اس پہ اجرت لیتے ہیں۔ بھائی اس طرح باتیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان یہ دیکھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہیں۔ سود کے متعلق تو میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور گواہ بننے والا سب پہ لعنت ہے۔ تو لکھنے والے، گواہ بننے والے تو سارے اس کے اندر آ گئے۔ تو وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دے کر لوگوں کو صرف چپ کرا دیتے ہیں، یہ سوچ لے ایسا انسان کہ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ تو سود ایک ایسی لعنت ہے، ایک ایسی لعنت ہے کہ سودی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی مسلمان سود میں ملوث ہیں تو سچے دل سے توبہ کریں، ایسا مال جو ان کے پاس سود کا ہے بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کریں، آئندہ کے لیے اس گناہ عظیم سے بچیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں بتائی، قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری اس پر وعیدات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود جیسی لعنت سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشیں۔ وآخر دعوانا